سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 102۔ پانڈووں کو اپنی ماں کنتی کے ساتھ راج محل میں رہتے ہوئے کئی روز ہو چکے تھے۔ اس دوران بڑے بھائی یدھشٹر نے اپنے سارے بھائیوں اور اپنی ماں کو بھی اس المناک خطرے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس راج محل کے اندر لاکھ استعمال کی گئی ہے تاکہ کسی خاص موقع پر آگ لگا کر انہیں جلا کر خاکستر کر دیا جائے۔ اس انکشاف کے بعد اس کے سارے بھائی اور ان کی ماں بڑے محتاط انداز میں اس محل کے اندر رہنے لگے تھے۔ چند روز بعد دو اشخاص راج محل میں داخل ہوئے۔ جب وہ دونوں آدمی گھوڑوں پر سوار محل میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے محل کی لونڈی پروچن نے ان دونوں کو روکا اور اس سے محل میں داخل ہونے کی وجہ پوچھی۔ ان دونوں اجنبیوں میں سے ایک نے پروچن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خاتون، پہلے تم کہو کہ تم کون ہو، اس کے بعد ہم دونوں تم سے اپنا تعارف کروائیں گے۔ پروچن نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں پروچن ہوں، اس محل کی نگران ہوں۔ اس نگرانی پر مجھے ہستناپور کے راجہ راشٹر نے مقرر کیا ہے۔ اب تم کہو کہ تم کون ہو اور کس غرض کے تحت اس محل میں داخل ہوئے ہو۔ عین اس موقع پر پانڈو برادران کا بڑا بھائی یدھشٹر محل کے اندرونی حصے سے نکلا اور اس طرف آیا جہاں لونڈی پروچن ان دونوں نوجوانوں سے استفسار کر رہی تھی۔ جب یدھشٹر ان کے قریب ہوا تو ان اجنبیوں میں سے ایک نے بلند آواز میں اس لونڈی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے پروچن، سنو، ہم پانڈو برادران کے بڑے بھائی یدھشٹر سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ سامنے وہی آ رہا ہے، لہٰذا ہم دونوں یہ محسوس کرتے ہیں کہ تمہیں اب اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یدھشٹر نے بھی ان دونوں اجنبیوں کی گفتگو سن لی تھی، لہٰذا وہ ان کے نزدیک آیا اور پروچن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو پروچن، تم ان دونوں مہمانوں کے گھوڑے استبل کی طرف لے جاؤ، میں انہیں محل کے اندر لے جاتا ہوں اور خود ان سے ان کی آمد کی وجہ پوچھتا ہوں۔ پروچن اس کے سامنے کچھ نہ بول سکی۔ اتنی دیر تک وہ دونوں اجنبی بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے تھے۔ پروچن ان دونوں کے گھوڑے لے کر استبل کی طرف چلی گئی، جبکہ یدھشٹر ان دونوں اجنبیوں کو محل کے اندرونی حصے کی طرف لے جا رہا تھا۔ دونوں اجنبیوں کو یدھشٹر اپنے کمرے کی طرف لے گیا، پھر اس نے اپنی ماں اور سارے بھائیوں کو بھی بلوا لیا۔ جب سارے بھائی اور ان کی ماں یدھشٹر کے کمرے میں جمع ہو گئی، تب اس نے ان دونوں اجنبیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے مہربان اجنبیوں، اب کہو تم کس غرض سے ہماری طرف آئے ہو۔ اس پر ان دونوں میں سے ایک کہنے لگا، میرا نام منر اور میرے اس ساتھی کا نام نندو ہے، میں تم لوگوں کے چچا ودورا کا دوست ہوں۔ اس نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر بڑی دھیمی آواز اور بڑے رازدارانہ انداز میں پانچوں بھائیوں اور ان کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم لوگ میری بات غور سے سنو۔ میرے دوست اور تمہارے چچا ودورا نے مجھے اور میرے اس ساتھی کو اس غرض کے لیے ہستناپور سے ورناواد شہر کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ ہم تمہیں یہ اطلاع دیں کہ عنقریب اس محل کو آگ لگا دی جائے گی۔ تمہیں جو اس محل کے اندر رکھا گیا ہے تو یہ سارا کام ایک سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ پروچن نام کی لونڈی حقیقت میں تمہارے چچازاد بھائی دریودھن کی لونڈی ہے، وہی اس محل کو آگ لگانے والی ہے۔ محل کے اندر اس نے موم اور لاکھ مل رکھی ہے، جس کی وجہ سے یہ محل آنن فانن آگ پکڑ لے گا۔ ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ اس محل میں تم لوگوں کو جلا کر ختم کر دیں تاکہ حکومت ہمیشہ کے لیے دھرت راشٹر اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں رہے۔ اس پر یدھشٹر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہمارے چچا ودورا نے مزید تم دونوں سے اس سلسلے میں کیا کہا ہے؟ اس پر منر نام کے اس شخص نے کہنا شروع کیا، سنو پانڈو برادران، میری باتیں غور سے سنو۔ پروچن لونڈی کسی مناسب موقع پر اس محل کو آگ لگا کر تم لوگوں کو زندہ جلا دے گی، لہٰذا تمہارے چچا ودورا نے مجھے اور میرے ساتھی کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس آگ سے تمہارا دفاع کر سکیں۔
اس بار پانڈو برادران کی ماں کنتی نے فوراً پوچھا، اے منر، تم اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر کس طرح ہمارا دفاع کرو گی؟ اس پر منر بولا، اے میری بہن، آپ اور آپ کے بیٹے سب جانتے ہیں کہ یہ محل دریائے جمنا کے قریب ہے۔ ہم تم سب کے بچاؤ کا یہ طریقہ کار استعمال کریں گے کہ اس محل کی کسی مناسب جگہ سے ہم ایک سرنگ کھودنا شروع کریں گے۔ اس سرنگ کو کھودتے ہوئے ہم دریائے جمنا کے ساحل تک لے جائیں گے، اور پھر اس سرنگ کے دوسرے سروں کی ہم خوب حفاظت کریں گے اور انہیں مناسب طریقے سے ڈھانپ بھی دیں گے۔ سرنگ کی کھدائی کے بعد میرا ساتھی نندو مستقل طور پر دریائے گنگا کے ساحل پر اس جگہ رہے گا جہاں سرنگ باہر نکلے گی۔ وہاں یہ نہ صرف سرنگ کے منہ کی حفاظت کرے گا بلکہ یہ وہاں ہر وقت ایک کشتی کے ساتھ تیار کھڑا رہے گا تاکہ یہ بوقت ضرورت آپ کو دریائے گنگا کے پار پہنچا سکے۔ منر جب گفتگو ختم کر چکا تو تب کنتی نے کہنا شروع کیا، سنو منر، محل کے اندرونی حصے سے لے کر دریائے گنگا کے ساحل تک سرنگ کھودنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس لیے کہ پروچن ہر وقت محل کے اندر ہی رہتی ہے۔ اس کی موجودگی میں اس سرنگ کھودنا ممکن نہیں ہے۔ اگر اس نے تم دونوں کو سرنگ کھودتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ ضرور اس سارے معاملے کی اطلاع دھرت راشٹر کو کر دے گی، لہٰذا وہ اپنا طریقہ کار بدل کر ہم سب ماں بیٹوں کو کسی اور طریقے سے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس بار منر نے فوراً کہا، میں نے اس دشواری کا بھی ایک حل تلاش کر لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پانچوں بیٹے اب ہر روز شکار کے لیے قریبی جنگل کا رخ کریں۔ شکار کے دوران پروچن کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کریں۔ اس طرح جب پروچن آپ کے بیٹوں کے ساتھ شکار پر ہوا کرے گی تو اس کی غیر موجودگی میں میں اور میرا یہ ساتھی سرنگ کھودنے کا کام شروع کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم بہت جلد سرنگ کو دریائے گنگا کے کنارے لے جائیں گے، اس لیے کہ ہم دونوں سرنگ کھودنے کے ماہر ہیں۔ یدھشٹر نے منر کے اس طریقہ کار کو پسند کیا، لہٰذا اس نے فوراً کہا، میں تمہاری اس تجویز کو بے حد پسند کرتا ہوں، اور تمہاری تجویز پر عمل کرتے ہوئے میں کل سے ہی اپنے بھائیوں کے ساتھ شکار پر ضرور جایا کروں گا، اور اپنے ساتھ پروچن کو بھی لے جایا کروں گا۔ ہم صبح کے وقت نکلا کریں گے اور شام کے وقت لوٹ کر آیا کریں گے۔ اس دوران تم اور تمہارا ساتھی سرنگ کھودنے کا کام بآسانی کر سکو گے۔ یدھشٹر کے خاموش ہونے پر اس کی ماں کنتی نے کہا، اس موقع پر میرے ذہن میں بھی ایک تجویز آئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس تجویز پر ہم عمل کریں گے تو بہترین انداز میں پروچن سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ میری سوچی ہوئی تدبیر کے مطابق ہستنا پور میں راشٹر اور اس کے بیٹوں کو بھی یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم 6 کے 6 ماں بیٹے اس محل کے اندر جل مرے ہیں، جبکہ ہم یہاں سے نکل کر دریائے گنگا کے اس پار جنگل میں چلے جائیں گے اور حالات بہتر ہونے کا انتظار کریں گے۔ بھیم نے اپنی ماں کنتی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میری ماں، وہ کون سی تجویز ہے جو اس وقت آپ کے ذہن میں آئی ہے اور جس پر عمل کر کے ہم پروچن سے نجات حاصل کر سکیں گے؟ اس پر کنتی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹوں، اس وقت جو تجویز میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت منر اور اس کا ساتھی سرنگ کی تکمیل کر لیں گے تو اس کے بعد ہم خود ہی اس محل کو آگ لگا کر یہاں سے بھاگ جائیں گے تاکہ اس محل کو آگ لگانے میں پروچن پہل نہ کر سکے۔ اس موقع پر ارجن نے اپنی ماں کنتی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اے میری ماں، اس طرح تو بہت سے شبہات کھڑے ہو جائیں گے کہ جب ہم اس محل کو آگ لگائیں گے تو پروچن جل کر ختم ہو جائے گی۔ محل کے راکھ ہو جانے کے بعد جب اس کے ملبے سے صرف ایک ہی لاش ملے گی تو لوگ یہ ضرور خیال کریں گے کہ ہم پانچوں بھائی اپنی ماں کے ساتھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لہٰذا ہمارا چچا راشٹر اور اس کے بیٹے ضرور اپنے لوگوں کو ہماری تلاش میں لگا دیں گے۔ وہ پہلے کی نسبت ہمارے لیے زیادہ خطرناک صورت اختیار کر جائیں گے۔ اس پر کنتی کہنے لگی، اے میرے بیٹوں، اس کا بھی میں نے ایک نہایت مناسب حل تلاش کر رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ورناواد شہر کے اندر لونڈی پروچن کی ایک رشتہ دار رہتی ہے۔ وہ کافی بڑی عمر کی ہے، اس کا نام نوشادہ ہے اور اس کے 5 جوان بیٹے ہیں، اور وہ اکثر اپنے بیٹوں کے ساتھ پروچن سے ملنے آتی رہتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ نوشادہ پروچن سے کوئی رشتہ بھی رکھتی ہے۔ اس محل کو آگ لگا کر ہمیں اس محل میں جلا کر جو سازش تیار کی گئی ہے، میرے خیال میں اس میں نوشادہ اور اس کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ میں نے ایک تدبیر یہ سوچی ہے کہ عنقریب میں ایک دعوت کا بندوبست کروں گی، اور اس دعوت میں نوشادہ اور اس کے 5 بیٹوں کو بھی مدعو کروں گی۔ نوشادہ، اس کے 5 بیٹوں اور لونڈی پروچن کو پینے کے لیے بڑی عمدہ اور قیمتی شراب پیش کی جائے گی۔
شراب کے اندر غنودگی طاری کرنے والی دوائیں ملا دی جائیں گی۔ پس دعوت کے روز اس نوشادہ، اس کے 5 بیٹوں اور پروچن کو وہ دوا ملی شراب کثرت کے ساتھ پلائی جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نوشادہ اور اس کے بیٹے اور پروچن پر گہری غنودگی چھا جائے گی۔ وہ اسی محل کے اندر ہی لیٹ رہیں گے۔ ان کی اس غنودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے محل کو ہم آگ لگا کر سرنگ کے راستے سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اے میرے بیٹوں، اب تم بولو میری یہ تجویز کیسی ہے اور کیا اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا؟ اس پر یدھشٹر نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میری ماں، تمہاری یہ تجویز عمدہ اور قابل عمل ہے۔ چند روز تک ہم صبح ہی صبح شکار کے لیے نکل جائیں گے اور پروچن کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کریں گے اور شام کو لوٹ آیا کریں گے، اور جب تک یہ سرنگ کھود کر تیار نہیں ہو جاتی ہم ایسا کرتے رہیں گے، اور پھر کسی مناسب دن ہم دعوت کا انتظام کریں گے۔ اس دعوت میں ہم نوشادہ اور اس کے 5 بیٹوں اور پروچن پر غنودگی طاری کر کے محل کو خود ہی آگ لگا کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ یدھشٹر کے خاموش ہونے پر منر نے کہا، یہ تجویز واقعی قابل عمل ہے۔ جب یہ سرنگ تیار ہو جائے گی تو میرا ساتھی نندو یہاں سے منتقل ہو کر دریائے گنگا کے کنارے چلا جائے گا۔ وہاں آپ کے چچا ودورا نے پہلے ہی ایک کشتی کا انتظام کر رکھا ہے۔ وہ کشتی دریائے گنگا کے کنارے کھڑی رہا کرے گی۔ اس کے آس پاس دوسرے ماہی گیروں کی کشتیاں بھی کھڑی رہتی ہیں، اور رات کے وقت نندو اسی کشتی میں جا کر سوتا رہے گا۔ ساری گفتگو کے بعد کنتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے یدھشٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یدھشٹر میرے بیٹے، تم اس منر اور نندو کی اس محل میں رہائش کا بندوبست کرو اور میں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کنتی اس کمرے سے نکل گئی، جبکہ یدھشٹر منر اور نندو کو لے کر اس کمرے کی طرف جا رہا تھا جس میں ان دونوں نے قیام کرنا تھا۔ دوسرے روز 5 پانڈو بھائیوں نے شکار پر جانا شروع کر دیا۔ وہ پروچن کو بھی اپنے ساتھ لے جانے لگے تھی۔ اس طرح پروچن کی غیر موجودگی میں منر اور نندو نے سرنگ کھودنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ آرب اور نبیتا دریائے جمنا کے کنارے ماہی گیروں کی بستی میں کھانے سے فارغ ہوئے تھے کہ ان کے سامنے عزازیل نمودار ہوا۔ دونوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر عزازیل کو تعظیم پیش کی۔ پھر جب عزازیل ان کے سامنے بیٹھ گیا تو وہ دونوں بھی اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر عزازیل نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے آرب اور نبیتا، میں تم دونوں کے لیے 2 باتیں لے کر آیا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں یاد ہوگا کہ میں تم دونوں کو لے کر ایک بار ہستناپور کے راجہ راشٹر کے بیٹے دریودن کے پاس گیا تھا۔ میں نے اسے یہ تجویز پیش کی تھی کہ جب پانڈو برادران ہستناپور سے ورنواٹ شہر کے راج محل میں رہائش پذیر ہو جائیں گے تو تم اس محل کو آگ لگا کر ان 5 پانڈو بھائیوں اور ان کی ماں کا خاتمہ کر دینا۔ تو اے میرے عزیزوں، دریودن نے میری اس تجویز پر پورا عمل کیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے اپنی ایک لونڈی کو ورنواٹ شہر کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس لونڈی کا نام پروچن ہے۔ وہ بہت چالاک، عیار اور ہوشیار ہے۔ اس نے چند ہی دنوں کے اندر اس راج محل کی دیواروں، چھت اور دیگر اشیاء پر لاکھ اور موم ملا کر رکھ دی تھی۔ اس کے بعد اب 5 پانڈو بھائی اپنی ماں کنتی کے ساتھ اس محل میں رہائش اختیار کر چکے ہیں، اور اب پروچن کسی وقت بھی پانڈو برادران اور ان کی ماں کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے محل کو آگ لگا کر ان کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ میں ان 5 بھائیوں اور ان کی ماں کی ہلاکت میں اس لیے دلچسپی رکھتا ہوں کہ وہ حق پر ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں دریودن اور اس کے بھائی باطل اور بدی پر ہیں، اور باطل اور بدی جہاں کہیں بھی ہو اس کی پرورش اور اس کی دیکھ بھال کرنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ پر عنقریب پروچن اس محل کو آگ لگا کر ان 5 پانڈو بھائیوں کا خاتمہ کر دے گی، تو اس طرح میری ایک بدی اور ایک گناہ کی ایک انسان کے ہاتھوں تکمیل ہو جائے گی۔ یہ وہ پہلی خبر ہے جو میں تم سے کہنے آیا ہوں، اور میرے دونوں رفیقوں، دوسری خبر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ایک انکشاف ہے۔ اس کا تعلق تم دونوں کی ذات سے ہے۔ نبیتا نے چونک کر عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے آقا، وہ کون سا راز ہے جو آپ ہم پر افشا کرنا چاہتے ہیں اور جس کا تعلق ہم دونوں کی ذات سے ہے؟ نبیتا کے اس سوال کے جواب میں عزازیل نے باری باری آرب اور نبیتا کی طرف غور سے دیکھا۔ پھر اس نے کہا، اے آرب اور نبیتا، وہ انکشاف جو میں تم پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم دونوں ابھی اور اسی وقت میری موجودگی میں شادی کر لو۔ عزازیل کی اس بات پر آرب اور نبیتا دونوں چونک پڑے۔ پھر آرب نے عزازیل کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، اے آقا، آپ جانتے ہیں کہ نبیتا میری بہن ہے، اور بہن بھائی کی حیثیت سے اس کی اور میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟
عزازیل نے ایک بھرپور مکروہ قہقہہ لگایا، پھر اس نے ایک دلیل پیش کرتے ہوئے کہا، اے عارب، مجھے تم سے یقیناً ایسی ہی احمقانہ بات کی امید تھی۔ سنو، اول تو تم دونوں سگے بہن بھائی نہیں ہو، اس لیے کہ تم دونوں کا باپ ضرور ایک ہے لیکن ماں ایک نہیں۔ تم دونوں کے باپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک میں سے اے عارب تم ہو اور دوسری میں سے یہ نبیتا ہے۔ پھر یہ بھی تو سوچو کہ تم دونوں اور بیوسا بھی آدم کے وقت سے ہو، اور تم جانتے ہو کہ آدم کی شریعت میں بہن بھائیوں کی شادیاں جائز تھیں، لہٰذا تم دونوں کو آپس کی شادی پر حیرت اور پریشانی کا اظہار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عارب اور نبیتا نے عزازیل کی اس دلیل کو تسلیم کر لیا۔ پس عزازیل نے ماہی گیروں کی اس بستی کے اندر عارب اور نبیتا کا نکاح پڑھا کر ان دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ یوناف اور بیوسا نے ابھی تک دریائے گنگا کے کنارے اسی سرائے کے اندر قیام کر رکھا تھا۔ ایک روز وہ دونوں شام سے تھوڑی دیر پہلے دریائے گنگا کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے کہ یوناف ٹھٹک گیا اور کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ اس موقع پر بیوسا بھی یوناف کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بڑے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ ابلیکا اس وقت یوناف کے ساتھ ہم کلام ہے، لہٰذا وہ خاموش رہ کر یوناف کی طرف دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یوناف کا وہ انہماک ٹوٹا تب بیوسا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو ابلیکا آپ کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ بیوسا کے ان الفاظ پر یوناف نے توجہ اور غور سے بیوسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے بیوسا، تم نے میرے ساتھ اپنا انداز تخاطب بھی بدل ڈالا ہے۔ اس سے پہلے مجھے مخاطب کرنے کا تمہارا انداز یہ تھا کہ تم مجھے تم کہہ کر مخاطب کرتی تھیں، اور آج تم مجھے آپ کہہ کر مخاطب کر رہی ہو۔ تم میں تو ایک لگاوٹ اور اپنائیت تھی، جبکہ آپ میں ایک طرح کا تکلف اور دوری ہے۔ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم اب پہلے کی نسبت میرے ساتھ دوری برتنے لگی ہو؟ بیوسا نے فوراً فکر مندی سے اور چونک جانے کے انداز میں کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، پہلے میں آپ کو تم کہہ کر مخاطب کرتی تھی، لیکن پہلے میرے دل میں آپ کی کوئی قدر کوئی اہمیت نہ تھی۔ جب سے آپ نے مجھے بدی اور معصیت کی راہ سے ہٹا کر نیکی اور خیر کی راہ پر لگایا ہے، تب سے میرے دل میں آپ کی اہمیت میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے۔ میں ایک مخلص ساتھی کی حیثیت سے آپ کی قدر کرنے لگی ہوں۔ اسی قدر اور وقت کی بنا پر میں آج سے ہمیشہ آپ کو تم کے بجائے آپ کہہ کر مخاطب کیا کروں گی۔ بہرحال آپ اس وقت تم اور آپ کے فرق کو چھوڑیں اور مجھے یہ بتائیں کہ ابلیکا آپ سے کیا کہہ رہی تھی؟ کیا اس نے کوئی بری خبر دی ہے یا وہ تمہیں کوئی بشارت دینے کے لیے آئی ہے؟ بیوسا کے اس سوال پر یوناف مسکرایا اور کہنے لگا، سنو بیوسا، ابھی ابلیکا ہم دونوں کے لیے 2 باتیں لے کر آئی تھی۔ پہلی بات جو اس نے بتائی وہ بڑی حیران کن اور تعجب خیز ہے، اور وہ یوں ہے کہ عزازیل کے کہنے پر عارب اور نبیتا نے ایک دوسرے سے شادی کر لی ہے۔ اس انکشاف پر بیوسا نے تھوڑی دیر کے لیے یوناف کی طرف تعجب اور معنی خیز انداز میں دیکھا، پھر آہستہ آہستہ اس کے انداز میں اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہنے لگی، چلو، اس جہاں میں ان دونوں سے ایسی ہی امید تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس المیے اور حادثے سے پہلے ہی ان کے گمراہ کن گروہ سے نکل چکی ہوں۔ اگر اب تک میں عارب اور نبیتا کے ساتھ رہ رہی ہوتی تو یہ عزازیل میری شادی بھی زبردستی عارب کے ساتھ کر دیتا، اور میں انکار کرتی تو پھر نہ جانے یہ عزازیل مجھے کس عذاب اور مشکلات میں ڈال دیتا۔ لہٰذا اس موقع پر اے میرے رفیق، میں اپنے رب جہاں، اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے رزاق کی انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایک بھٹکے ہوئے گروہ سے نجات دلا کر زندگی کے باقی دن آپ کے ساتھ گزارنے کی توفیق دی ہے۔ بیوسا کے خاموش ہونے پر یوناف پھر بولا، اے بیوسا، ابلیکا مجھے بتا رہی تھی کہ عارب اور نبیتا سے عزازیل نے یہ کہا تھا کہ وہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی اور آدم علیہ السلام کے وقت میں بہن بھائیوں کی شادیاں آپس میں جائز تھیں، لہٰذا عارب اور نبیتا آپس میں شادی کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اے بیوسا، اب عارب اور نبیتا بہن بھائی کی حیثیت سے نہیں بلکہ میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ بیوسا نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عارب اور نبیتا دونوں پر لعنت ہو کہ ان دونوں نے رشتوں کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ بہرحال اس موضوع کو اب چھوڑیں اور اس دوسری بات کا انکشاف کریں جو ابلیکا نے آپ پر ظاہر کی ہے۔ یوناف پھر بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے بیوسا،
ابلیکا نے مجھے جو دوسری بات بتائی وہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں عزازیل آرب اور نبیتا کے ساتھ ہستناپور کے موجودہ بادشاہ راشٹر کے بیٹے دریودن کے پاس گیا ہوا تھا، اور اس موقع پر اے بیوسا میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ہستناپور کا حکمران طبقہ اس وقت دو گروہوں میں بٹا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک پانڈووں کا گروہ کہلاتا ہے اور دوسرا کورووں کا گروہ کہلاتا ہے۔ یہ پانڈو اپنے باپ پانڈو کی نسل سے ہیں، جبکہ کورووں کا باپ راشٹر ہے۔ وہ چونکہ اندھا ہے لہٰذا یہ اس کے اندھے پن کی نسبت سے کورو کہلاتے ہیں۔ ان میں سے پانڈو حق، نیکی، سچائی اور خیر پر ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں کورو بدی، گناہ، معصیت اور باطل پر ہیں۔ ہستناپور کا موجودہ راجہ راشٹر یہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد اس کا بیٹا دریودن حکمران بنے، لہٰذا اس نے پانڈووں کے خلاف ایک کھیل کھیلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے پانڈووں کو مرکز سے دور رکھنے کے لیے انہیں اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ وہ 1 سال کے لیے سلطنت کے جنوبی شہر ورناواد کی طرف چلے جائیں۔ ایسا کر کے دھرت راشٹر انہیں مرکز سے دور رکھنا چاہتا تھا تاکہ عوام کے اندر اس کی مقبولیت کم ہو جائے اور وہ اپنے بیٹے دریودن کو ہستناپور کا راجہ بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ یوناف چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر اس نے راج محل سے متعلق دریودن کی سازش کی ساری کہانی بیوسا کو سنا دی تھی، اور یہ بھی بتا دیا کہ پانڈو برادران کے چچا نے ان کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے۔ یوناف چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے بیوسا، وہ سرنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی، جبکہ دوسری طرف دریودن کی لونڈی پروچن نے محل کو آگ لگانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ابلیکا کہہ رہی تھی کہ وہ 1-2 روز تک رات کے کسی بھی وقت اچانک محل کو آگ لگا کر پانڈو برادران اور ان کی ماں کا خاتمہ کر دے گی۔ لہٰذا ابلیکا نے مجھے یہ ترغیب دی ہے کہ ہمیں ہستناپور سے ورناواد شہر کی طرف جانا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ ہمیں پانڈو برادران کی مدد کرنی چاہیے، بلکہ کسی طریقے سے پروچن کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ محل کو آگ لگانے کا ارادہ ترک کر دے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس دوران سرنگ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر محل کو آگ لگتی بھی ہے تو پانڈو بھائی اپنی ماں کو لے کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اے بیوسا، میں اور تم یہاں سے ورناواد شہر کی طرف کوچ کریں گے۔ پہلے ہم پانڈو برادران اور ان کی ماں سے ملیں گے اور ان سے ہمدردی کر کے ان پر یہ ثابت کریں گے کہ ہم ان کے دوست اور ان کے حمایتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں پروچن سے ملیں گے اور اسے محل کو آگ لگانے کا معاملہ مؤخر کرنے پر آمادہ کریں گے۔ بیوسا نے تعجب سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کس طرح پروچن کو یہ معاملہ مؤخر کرنے پر آمادہ کر سکیں گے؟ یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، اے بیوسا، تم میرے ساتھ چلو اور تم دیکھتی جانا کہ میں کیسے حرکت میں آتا ہوں اور کس طرح اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بیوسا نے جواب میں کچھ بھی نہ کہا اور خاموش رہی۔ اس کے بعد دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائے اور دریائے گنگا کے کنارے سے ورناواد شہر کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ جس وقت شام کے اندھیرے پھیلنا شروع ہو گئی تھی، اس وقت یوناف اور بیوسا ورناواد شہر کے راج محل میں داخل ہوئے۔ راج محل کے صحن میں ان کی ملاقات منر اور نندو سے ہو گئی۔ وہ دونوں صحن میں ٹہل رہے تھے۔ یوناف اور بیوسا کو دیکھتے ہی منر تیزی سے ان کی طرف لپکا اور ان سے پوچھا، تم کون ہو اور کس سے ملنا چاہتے ہو؟ یوناف نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو، ہم دونوں نیکی کے نمائندے ہیں، پانڈو برادران اور ان کی ماں کی بہتری کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لہٰذا تم ہمیں ان کے پاس لے چلو۔ منر یوناف کی بات سن کر خوش ہوا اور یوناف اور بیوسا کو لے کر محل کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ نندو بھی اس کے ساتھ تھا۔ پھر منر یوناف اور بیوسا کو لے کر محل کے ایسے کمرے میں داخل ہوا جس میں پانچوں پانڈو بھائی اپنی ماں کنتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منر نے کہا، یہ پانچوں پانڈو بھائی اور ان کے ساتھ ان کی ماں بیٹھی ہوئی ہیں، اب تم ان سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر بڑے بھائی یدھشٹر نے فوراً منر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ دونوں کون ہیں اور کس سلسلے میں ہم سے ملنا چاہتے ہیں؟ یوناف نے کہا، میرا نام یوناف ہے اور میری ساتھی لڑکی کا نام بیوسا ہے، ہم دونوں نیکی کے نمائندے ہیں اور تم سب بھائیوں اور تمہاری ماں کی بہتری کے لیے تم سے کچھ کہنے کے لیے آئے ہیں۔ یوناف اور بیوسا آگے بڑھ کر کنتی کے قریب بیٹھ گئے۔ منر اور نندو بھی پانڈو بھائیوں کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر یوناف نے بڑی رازداری کے ساتھ کہنا شروع کیا، پہلے تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ اس محل میں تمہاری خدمت کرنے والی لونڈی پروچن کہاں ہے
اس کے بعد جو کچھ مجھے تم سے کہنا ہی وہ میں تم سے کہوں گا۔ جواب میں کنتی نے فوراً کہا، وہ تھوڑی دیر ہوئی اپنی ایک ملنے والی کے ہاں گئی ہوئی ہے۔ یہاں اس شہر میں نوشادہ نام کی ایک عورت ہے جو پروچن کی عزیز اور رشتہ دار ہے۔ وہ اس سے ملنے کے لیے اکثر جاتی رہتی ہے یا اسے کبھی کبھار اپنے ہاں بلا لیتی ہے۔ یوناف نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر اس وقت پروچن اپنے جاننے والی نوشادہ کے ہاں گئی ہوئی ہے تو جو کچھ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ بڑے آرام اور سکون سے کہہ سکوں گا۔ میری باتوں کو غور سے سنو۔ میں پہلے تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں اور میری یہ ساتھی لڑکی نیکی کے دو نمائندے ہیں اور ہم غیر معمولی قوتوں کے مالک ہیں۔ ان قوتوں کی بنا پر میں تم لوگوں پر انکشاف کر سکتا ہوں کہ تمہیں ایک سازش کے تحت اس محل کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس فریب اور دھوکے کا جال بننے والا تم لوگوں کا چچا دھرتراشٹر اور اس کا بیٹا دریودن ہے۔ وہ دونوں جانتے ہیں کہ تم پانچوں پانڈو بھائی اپنی نیکی کی وجہ سے عوام میں مقبول اور ہر دل عزیز ہو۔ انہیں خدشہ ہے کہ دھرتراشٹر کے بعد عوام تم میں سے کسی کو ہستناپور کا راجا بنائیں گے، جبکہ وہ دونوں باپ بیٹا نہیں چاہتی۔ دھرتراشٹر کی یہ مرضی ہے کہ اس کے بعد اس کا بیٹا دریودن راجا بنے، اس لیے اس نے تمہیں 1 سال کے لیے اس شہر بھیج دیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر تمہاری مقبولیت ختم ہو جائے اور اس سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے بیٹے دریودن کو راجا بنا دی۔ دوسری طرف تمہارے اس ورنواٹ شہر میں قیام سے دریودن نے مزید ایک چال چلی ہے۔ پروچن اس کی خاص رکن ہے۔ اس کی مدد سے اس نے محل کے اندر لاکھ اور موم مل رکھی ہے۔ دریودن کے کہنے پر پروچن کسی بھی وقت تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس محل کو آگ لگا سکتی ہے۔ میں اور میری یہ ساتھی لڑکی اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ تمہیں یہ بتائیں کہ 2-1 روز تک پروچن اس محل کو آگ لگانے کا ارادہ کر چکی ہے، تاکہ تم لوگ محتاط اور ہوشیار رہنا۔ یوناف کے اس انکشاف پر یدھشٹر نے چونک کر پوچھا، اے مہربان اجنبی، تجھے کیسے خبر ہوئی کہ یہ پروچن 2-1 روز تک اس محل کو آگ لگا کر ہمارا خاتمہ کرنا چاہتی ہے؟ اس پر یوناف نے کہا، مجھ سے یہ مت پوچھو کہ مجھے یہ خبر کیسے ہوئی ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں اور میری یہ ساتھی لڑکی غیر معمولی قوتوں کے مالک ہیں۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ محل میں آگ لگنے کی صورت میں اپنے بچاؤ کے لیے جو سرنگ تم نے تیار کر رکھی ہے اس کی تکمیل میں کتنے دن اور درکار ہیں؟ یوناف کی اس گفتگو پر پانچوں پانڈو بھائیوں اور ان کی ماں کنتی نے بڑے تعجب سے یوناف کی طرف دیکھا۔ پھر یدھشٹر نے دوبارہ یوناف سے کہنا شروع کیا، اے مہربان اجنبی، تم واقعی بہت کام کے آدمی ہو، تمہیں تو ہمارے سارے معاملات کا علم ہے۔ اگر تم نیکی کے نمائندے ہو اور ہم پر احسان کرنا چاہتے ہو، ہمیں اس سازش اور فریب سے بچانا چاہتے ہو، تو پھر سنو، اس سرنگ کے مکمل ہونے میں کم از کم 1 ہفتہ ضرور لگ جائے گا۔ یدھشٹر کے اس جواب میں یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو جو کچھ میں کہنے والا ہوں اسے غور سے سننا۔ تم لوگ ابھی تھوڑی دیر تک مجھے محل کے مہمان خانے میں بٹھا دینا۔ مجھے اور میری اس ساتھی لڑکی کو یہ ظاہر کرنا کہ ہم دونوں پروچن سے ملنے آئے ہوئے ہیں۔ جو ہی پروچن اس محل میں داخل ہو تو تم لوگ اسے خبر کرنا کہ اس کے 2 ملنے والے اس سے ملاقات کے لیے مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ میرے پاس مہمان خانے میں آئے گی تو میں اس سے گفتگو کروں گا اور اس بات پر آمادہ کر لوں گا کہ وہ اس محل کو آگ لگانے کا کام کم از کم 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دے۔ یوناف کی اس گفتگو پر یدھشٹر نے چونک کر پوچھا، ایسا تم کیسے اور کس طرح کر سکو گے؟ پروچن کس طرح تمہاری بات مانتے ہوئے اس بات کو 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دے گی؟ یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، تم لوگ کیسے اور کیوں کر بھول جاؤ، اسے اس بات پر آمادہ کرنا میرا کام ہے۔ اور سنو، اس سے گفتگو کرنے کے بعد جب میں اس محل سے نکلنے کو کہوں تو تم میں سے کسی ایک کو دروازے کے آس پاس ٹھہرنا چاہیے۔ میں نکلتے وقت اشارہ کرتا ہوا جاؤں گا کہ میں پروچن کے معاملے میں کامیاب رہا ہوں یا ناکام رہا ہوں۔ یوناف جب خاموش ہوا تب یدھشٹر نے فوراً کہا، اے مہربان اجنبی، تیری باتوں میں ہمیں ہمدردی، خلوص اور دانش مندی دکھائی دیتی ہے، لہٰذا ہم ایسا ہی کریں گے جیسا تم نے کہا ہے۔ اب تم دونوں میرے ساتھ آؤ تاکہ میں تمہیں اس راج محل کے مہمان خانے میں بٹھا دوں، کیونکہ پروچن اب نوشادہ کے ہاں سے لوٹنے والی ہی ہوگی۔ یوناف اور بیوسا فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یدھشٹر نے انہیں محل کے مہمان خانے میں بٹھا دیا اور خود اپنے بھائیوں اور ماں کے ساتھ محل کے احاطے میں چہل قدمی کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پروچن محل میں داخل ہوئی تو یدھشٹر تیزی سے اس کے پاس آیا
اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو پروچن، تمہارے 2 ملنے والے آئے ہوئے ہیں، انہیں میں نے مہمان خانے میں بٹھا دیا ہے، وہ کافی دیر سے وہاں بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا اپنے کمرے کی طرف جانے سے پہلے تم ان لوگوں سے مل لو۔ پروچن نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے ملنے والے کون اور کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ یدھشٹر نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ تو میں نہیں جانتا، اور نہ ہی میں نے ان سے پوچھا ہے کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے مجھے کم از کم یہی بتایا ہے کہ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، لہٰذا میں نے انہیں مہمان خانے میں بٹھا دیا ہے۔ پروچن نے مزید کچھ نہ کہا اور وہ بڑی تیزی سے مہمان خانے کی طرف بڑھ گئی۔ پروچن جب مہمان خانے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا وہاں یوناف اور بیوسا بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے قریب جا کر پروچن نے بڑی نرمی اور پھر کسی قدر پریشانی کی ملی جلی آواز میں کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دونوں مجھ سے ملنا چاہتے ہو۔ میرا نام پروچن ہے، کیا میں تم دونوں سے پوچھ سکتی ہوں کہ تم دونوں کہاں سے وارد ہوئے ہو اور کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ یوناف نے کہا، اے پروچن، جو بات ہم تم سے کہنا چاہتے ہیں وہ بڑی اہم اور ضروری ہے، لہٰذا تم اس مہمان خانے کا دروازہ بند کر دو اور ہمارے قریب آ کر بیٹھو، اور یہ بھی جان رکھو کہ جو بات ہم تم سے کہنے والے ہیں اس میں تمہاری ہی بہتری ہے، ہم دونوں کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ پروچن نے چونک جانے کے انداز میں ان دونوں سے کہا، اگر یہ بات اتنی اہم ہے تو اس کے لیے یہ مہمان خانہ محفوظ نہیں، تم دونوں میرے ساتھ آؤ، ہم میرے ذاتی کمرے میں بیٹھتے ہیں اور پھر جو کچھ تم نے مجھے کہنا ہے وہیں چل کر کہو۔ یوناف اور بیوسا اپنی جگہ سے اٹھ کر پروچن کے ساتھ ہو لیے تھے۔ پروچن انہیں اپنی ذاتی کمرے میں لائی تھی، انہیں اپنے سامنے بٹھایا اور پھر پوچھا، اب کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ پروچن کے اس سوال پر یوناف نے کہنا شروع کیا، سنو پروچن، میرا نام یوناف ہے اور میری ساتھی کا نام بیوسا ہے، ہم دونوں پیشہ نجومی ہیں، ہستناپور کا راجہ راشٹر اور اس کا بیٹا دریودن ہم دونوں کے میزبانوں اور سرپرستوں میں سے ہیں، اور میں یہاں تم پر یہ بھی انکشاف کروں گا کہ ان 5 پانڈو بھائیوں کو اور ان کی ماں کنتی کے ساتھ 1 سال کے لیے اس شہر میں راشٹر نے میرے ہی کہنے پر بھیجا تھا، پھر میرے ہی کہنے پر دریودن نے تمہیں ان سے پہلے ہی اس محل میں روانہ کر دیا تھا تاکہ تم لکڑی کے بنے ہوئے اس محل کے اندر لاکھ اور موم کی لپائی کر دو، اور پھر کسی مناسب وقت پر اس محل کو آگ لگا کر پانڈو برادران اور ان کی ماں کو جلا کر خاکستر کر دو۔ یوناف کے اس انکشاف پر پروچن چونک کر بری طرح خوفزدہ آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی، تم دونوں کو اتنی اہم باتوں کی کیسے خبر ہو گئی؟ یوناف نے بڑی بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، سنو پروچن، کوئی ایسا اہم معاملہ نہیں جس کے سلسلے میں دھرتراشٹر اور دریودن ہم پر بھروسہ اور اعتماد نہ کرتے ہوں، جیسا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں اور میری ساتھی یہ لڑکی پیشہ ور نجومی ہیں، لہٰذا میں تو تمہارے دل کی بات بھی بتا سکتا ہوں۔ تمہارے اس دل کی بات کے تحت ہی میں ہستناپور سے یہاں آیا ہوا ہوں تاکہ تمہیں حقیقت سے آگاہ کر دوں اور ایک مصیبت موت کی صورت میں جو تم پر وارد ہونے والی ہے اس سے تم کو بچا لوں۔ پروچن نے بوکھلا کر پوچھا، وہ کون سا معاملہ ہے جو موت کی طرح مجھ پر وارد ہونے والا ہے جس سے تم مجھے بچانا چاہتے ہو؟ یوناف نے پروچن کے اور بھی قریب ہوتے ہوئے رازداری میں کہنے لگا، پروچن، کیا تم اقرار کرو گی کہ تم 2-1 روز تک اس محل کو رات کے وقت آگ لگانے کا ارادہ کر چکی ہو؟ یوناف کے اس انکشاف پر پروچن اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، ہاں، یہ تو تم نے درست کہا ہی، میں واقعی 2-1 روز تک محل کو آگ لگانے کا عزم کر چکی تھی۔ یوناف نے مسکراتے ہوئے مگر تنبیہ آمیز آواز میں کہنا شروع کیا، اگر ایسا ہے تو پھر سنو، اس محل کو آگ لگانے کا معاملہ کم از کم 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور اگر تم نے محل کو 2-1 روز تک آگ لگانے کا ارادہ کیا ہے تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم رنگے ہاتھوں پکڑی جاؤ گی، اور یہ پانڈو برادران تمہیں رسیوں میں باندھ کر اور تم پر تیل اور گھی ڈال کر تمہیں آگ لگا کر خاکستر کر دیں گے۔ اگر اسی کام کی ابتدا تم کم از کم 2 ہفتے کے بعد کرو گی تو اس کام میں تم ضرور کامیاب رہو گی، نہ صرف یہ کہ اس محل کو بلکہ پانڈو برادران اور ان کی ماں کو بھی جلا کر خاکستر کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ اب بولو، تم اس معاملے میں کیا جواب دیتی ہو؟ پروچن نے ہار ماننے کے انداز میں کہا،
تم نے میرے سامنے ایسی باتوں کا انکشاف کیا ہے کہ میں تمہاری ہر بات، تمہاری ہر تجویز اور تمہارے ہر مشورے پر عمل کرنے پر مجبور ہوں۔ سنو، میں 2-1 روز تک محل کو آگ لگانے کا ارادہ ملتوی کرتی ہوں۔ تمہاری تجویز کے مطابق اب میں کم از کم محل کو 2 ہفتے کے بعد ہی آگ لگاؤں گی۔ یوناف اور بیوسا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر یوناف نے اس سے کہا کہ میں جس کام کے لیے حاضر ہوا تھا اسے میں کر چکا ہوں، لہٰذا اب میں جاتا ہوں اور جا کر دریودن اور راشٹر کو مطمئن کرتا ہوں کہ جس کام کے لیے تم نے پروچن کو مقرر کیا ہے وہ اسے بخوبی ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس پر پروچن نے کہا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم لوگ چند روز میرے پاس ٹھہرو؟ تمہارے یہاں ٹھہرنے سے مجھے ڈھارس اور تسلی ہوگی۔ اس پر یوناف نے کہا، اگر ہم دونوں تمہارے پاس ٹھہرے تو پانڈو برادران اور ان کی ماں تمہاری طرف سے مشکوک ہو جائے گی اور سارا معاملہ بگڑ کر رہ جائے گا۔ پروچن نے ہار مانتے ہوئے کہا، ہاں یہ بھی تم ٹھیک ہی کہتے ہو، بہرحال تم وہی کرو جو تم کرنا چاہتے ہو۔ یوناف نے کہا، اب میں اور میری ساتھی یہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ جو گفتگو ہم نے تمہارے ساتھ کی ہے اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ پروچن نے بڑے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں احمق نہیں کہ ایسی بات کا انکشاف کر کے اپنی موت کو دعوت دوں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف اور بیوسا وہاں سے نکل گئے۔ جب وہ محل کے صدر دروازے کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یدھشٹر وہاں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے یوناف نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو، جس کام کے لیے میں پروچن سے ملنے آیا تھا اس میں کامیاب رہا ہوں۔ اس نے محل کو آگ لگانے کا معاملہ 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد یوناف بیوسا کے ساتھ اس محل سے نکل گیا تھا۔ چند ہی روز میں منر اور نندو نے راج محل سے دریائے گنگا کے ساحل تک سرنگ کو مکمل کر لیا تھا۔ سرنگ کی تکمیل کے بعد نندو مستقل طور پر سرنگ کے منہ کے قریب دریائے گنگا کے کنارے اپنی کشتی میں رہنے لگا۔ اسی دوران پانڈو برادران کی ماں کنتی نے اپنے کام کی ابتدا کر دی تھی۔ اس نے ورناوات کے سارے سرکردہ لوگوں کو دعوت پر مدعو کیا۔ دعوت میں اس نے پروچن کی رشتہ دار نوشادہ کو بھی اس کے 5 بیٹوں کے ساتھ بلا لیا تھا۔ دعوت کے دوران پروچن، نوشادہ اور اس کے 5 بیٹوں کو مدہوش کر دینے والی دوائی ملی شراب کثرت کے ساتھ پلائی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دعوت کے خاتمے پر باقی لوگ تو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، جبکہ پروچن، نوشادہ اور اس کے 5 بیٹے محل کے اندر جس جگہ دعوت کا انتظام کیا گیا تھا وہیں گر کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ رات بھی کافی ہو گئی تھی، لہٰذا پانڈو بھائیوں نے اپنی ماں کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کے بعد اپنی تجویز کو مکمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پانڈو برادران نے مشعلیں روشن کر کے نہ صرف یہ کہ پورے محل کو آگ لگا دی، بلکہ محل میں داخل ہونے کے لیے خندق کے اوپر جو لکڑی کا راستہ بنایا گیا تھا اسے بھی آگ دکھا دی۔ اس کے بعد 5 بھائی اپنی ماں کنتی کو لے کر بڑی تیزی سے سرنگ کے ذریعے باہر نکلنے لگے۔ اتنی دیر تک ورنوات شہر کا راج محل پوری طرح آگ پکڑ چکا تھا۔ محل کو جلتا دیکھ کر بے شمار لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ پانڈو برادران اور ان کی ماں کے لیے بے حد فکر مند تھے، لیکن چونکہ محل کے اندر گہری خندق کھودی ہوئی تھی، لہٰذا ان میں سے کسی کی یہ ہمت نہ ہو سکی کہ خندق کو پار کر کے آگ بجھانے کی خاطر محل کے اندر داخل ہو۔ تاہم لوگ اس خندق کے کنارے کھڑے ہو کر پانڈو برادران کے متعلق انتہائی افسوس اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مگویاں کرنے لگے تھے۔ وہ پانڈووں کی تعریف کرتے جاتے اور ان کے محل کے اندر آگ میں جل مرنے پر اپنے دلی تأسف کا بھی اظہار کر رہے تھے۔ لوگوں کے اس اجتماع کے اندر کچھ لوگوں نے یہ آوازیں بھی بلند کیں کہ پانڈو برادران کو اس محل کے اندر جلا دینے کی ذمہ داری کورووں پر عائد ہوتی ہے، لہٰذا وہاں جمع ہونے والے بہت سے لوگ ہستناپور کے راجا راشٹر اور اس کے بیٹوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ دوسری طرف پانڈو برادران اپنی ماں کنتی کے ساتھ سرنگ کے ذریعے دریائے گنگا کے کنارے پہنچے۔ وہاں نندو پہلے ہی اپنی کشتی لیے ان کا انتظار کر رہا تھا، لہٰذا وہ سب ماں بیٹے اس کشتی کے ذریعے دریائے گنگا کو عبور کر کے دریا کے ساحل کے ساتھ پڑنے والے جنگل میں داخل ہو گئے۔ ورنوات شہر کا راج محل جب جل کر خاکستر ہو گیا اور آگ بجھ گئی تھی، تب لوگ اس کے ملبے میں داخل ہوئے اور ملبے کے اندر سے انہوں نے 7 ہڈیوں پر مشتمل جلی ہوئی لاشیں برآمد کیں۔ اس سے لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ان 7 لاشوں میں سے 5 تو پانڈو برادران کی ہیں، 6ٹھی ان کی ماں کی اور 7ویں ان کے ساتھ محل کی لونڈی پروچن بھی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔
प्रवचन की मौत पर तो वर्नावाट शहर के लोगों ने खुशियां मनाई, क्योंकि उनका ख्याल था कि पांडव बरादरान को जलाकर खाकस्तर करने में प्रवचन का भी हाथ है। लेकिन पांडव बरादरान और उनकी मां के मरने का लोगों ने बहुत मातम किया। खुलेआम लोगों ने हस्तनापुर के राजा राष्ट्र और उसके बेटों को बुरा भला कहा। आखिर पांडव बरादरान के जल मरने की ये खबरें हस्तनापुर में पहुंच गईं। दूसरी तरफ मनर और नंदू ने भी वर्नावाट शहर से निकलकर हस्तनापुर जाकर पांडव बरादरान के चचा विदुरा को तफसील के साथ बता दिया था कि पांडव बरादरान अपनी मां के साथ सुरंग के जरिए से निकलकर दरियाई गंगा के साहिल पर गए और वहां पर कश्ती के जरिए दरियाई गंगा के जुनूब की तरफ बढ़ने वाले जंगल में दाखिल हो गए। इस पर विदुरा ने सुख और सुकून का सांस लिया था। पांडव बरादरान और उनकी मां के जल मरने की खबरें जब हस्तनापुर पहुंची तो सबसे ज़्यादा सदमा जिस शख्स को हुआ वो भीष्म था। उसने पांडव बरादरान के मरने पर न सिर्फ ये कि मातम किया था, बल्कि उसने राष्ट्र को भी बुरा भला कहा कि उसने क्यों पांडवों को और उनकी मां को वर्नावात भेज दिया था। पांडव बरादरान और उनकी मां की आखिरी रसूमात अदा करने के बाद भीष्म, विदुरा, राष्ट्र और उसके बेटे वर्नावाट शहर पहुंचे और मलबे के अंदर से जो हड्डियों पर मुश्तमिल जली हुई 7 लाशें बरामद हुई थीं, दरियाई गंगा के किनारे उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। रसूमात के बाद सब लोग हस्तनापुर की तरफ लौट गए। राष्ट्र और उसके बेटे बज़ाहिर तो पांडव बरादरान के मरने पर बेहद गमज़दा और परेशान दिखाई देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशियां मना रहे थे, इसलिए कि वो समझ रहे थे कि वो अपनी तदबीर से पांडव बरादरान को अपने रास्ते से हटाकर हस्तनापुर की हुकूमत के रास्ते साफ कर लेने में कामयाब हो गए थे। आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद भीष्म जब वापस हस्तनापुर पहुंचा तो उसकी ज़िंदगी भी बदल कर रह गई थी। उसने पांडव बरादरान के गम और सूग में लोगों से बातचीत तक बंद कर दी। एक तरह से उसने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। वो चुपचाप और उदास रहने लगा। विदुरा को भीष्म की इस हालत का इंतहाई दुख था। भीष्म की हालत कम अज़ कम उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए कि जब एक रोज़ भीष्म अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था, विदुरा उसके पास गया। उसने कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। फिर वो भीष्म के पास बैठा और इंतहाई राजदारी से उसे मुखातिब करते हुए कहने लगा, आपने हम सब भाइयों की परवरिश एक सगे बाप की तरह की है, लिहाजा आपके एहसानात और आपकी हमदर्दियों को देखते हुए मैं आपको पांडव बरादरान के सिलसिले में गमज़दा नहीं देख सकता। आप पांडव बरादरान का सूग बंद कर दें, इसलिए कि वो पांचों भाई अपनी मां कुंती के साथ जिंदा और खुश हैं। इस इंकिशाफ पर भीष्म चौंक पड़ा और इंतहाई हैरत से विदुरा की तरफ देखते हुए पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर पांडव और उनकी मां कुंती जिंदा हैं और महफूज हैं, तो फिर वर्नावाट शहर के राजमहल में जो 7 लाशें मिली थीं वो किसकी थीं? किसके लिए दरियाई जमुना के किनारे आखिरी रसूमात अदा की गई थीं? भीष्म के इस बेताबाना इस्तिफसार पर विदुरा थोड़ी देर के लिए मुस्कुराता रहा। फिर उसने भीष्म पर नए इंकिशाफात करते हुए कहा, मैं आपको पांडव बरादरान और उनकी मां कुंती के मुतालिक तफसील से बताता हूँ। दरअसल हमारे भाई राष्ट्र ने पांडव बरादरान और उनकी मां को 1 साल के लिए वर्नावाट शहर के महल की तरफ भेजा था, तो ये सब कुछ उसने एक साजिश के तहत किया था। राष्ट्र पांडव बरादरान को अपने रास्ते से हटाकर अपने बेटे दुर्योधन को हस्तनापुर का राजा बनाना चाहता था। उसके बाद विदुरा ने प्रवचन को लौंडी के जरिए वर्नावात के राजमहल को जलाने की साजिश और पांडव बरादरान को महल से निकालकर दरियाई गंगा के पार जंगल में पहुंचाने के सारे हालात तफसील के साथ सुना डाले थे। सारे वाक़यात सुनकर भीष्म बेहद खुश हुआ। जहां उसने राष्ट्र और उसके बेटों को ऐसा करने पर बुरा भला कहा था, वहां उसने विदुरा की दानिशमंदी और पांडव बरादरान से उसकी मोहब्बत की भी बेहद तारीफ़ की। उसके बाद भीष्म और विदुरा के दरमियान ये तय पाया कि जब तक हालात किसी मुनासिब मोड़ पर नहीं पहुंचते, उस वक्त तक पांडव बरादरान और उनकी मां के सारे हालात को राज में ही रखा जाएगा। भीष्म पर सारे इंकिशाफात करने के बाद विदुरा वहां से उठकर चला गया था। पांचों पांडव भाई अपनी मां कुंती के साथ दरियाई गंगा को उबूर करने के बाद सधावत नाम के जंगलात में दाखिल हुए। फिर वो जंगल में बड़ी तेज़ी के साथ जुनूब की तरफ बढ़ने लगी और जब अगले रोज़ का सूरज तुलू हुआ तो वो वर्नावाट शहर से काफ़ी दूर जा चुके थे। सूरज तुलू होने के बाद भी
احتیاطاً انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ ورنواٹ شہر سے زیادہ فاصلے پر چلے جائیں تاکہ کسی جاننے والے کی نگاہ ان پر نہ پڑ سکے۔ یہ سفر دوپہر تک جاری رہا، یہاں تک کہ وہ سب ایک گھنے درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے تھے۔ اپنے بھائی بھیم کو انہوں نے پانی کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ بھیم سین کچھ دیر تک جنگل میں پانی کی تلاش میں سرگرداں رہا، یہاں تک کہ اسے قریب ہی ایک جوہڑ مل گیا جو پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ اس کا پانی شفاف اور نیلگون تھا۔ جوہڑ میں کنول کی بیلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ کنول کے پھول اور پتے اس کے اندر تیرتے ہوئے بڑے خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ بھیم سین جوہڑ کو پار کر کے بے حد خوش ہوا۔ پہلے اس نے کنول کا ایک پتا توڑ کر اس کا پیالہ بنایا، پھر اس نے اس میں پانی بھر کر پیا، پھر اس نے جوہڑ میں اشنان کیا اور تازہ دم ہو کر واپس اس درخت کی طرف روانہ ہوا جس کے سائے میں اس کی ماں اور بھائی آرام کر رہے تھے۔ ان کے پاس پہنچتے ہی بھیم سین نے خوشی سے چلاتے ہوئے اپنی ماں اور بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے بھائیوں، اے میری ماں، ہم خوش قسمت ہیں کہ ذرا فاصلے پر ہی صاف شفاف پانی کا ایک جوہڑ ہے۔ ہمارے پاس اس وقت زیادہ راہ تو ہے لیکن پینے کا پانی نہیں ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں اس جوہڑ کے کنارے تک کسی درخت کے سائے میں جا کر بیٹھنا چاہیے۔ پہلے وہاں جا کر کھانا کھاتے ہیں، پھر وہیں اس جوہڑ کے کنارے آرام بھی کر لیتے ہیں۔ سب نے بھیم کے اس مشورے سے اتفاق کیا۔ پھر وہ سب اٹھ کر اس جوہڑ کے کنارے آئے۔ پہلے سب نے مل کر کھانا کھایا، پھر جی بھر کے انہوں نے جوہڑ کا پانی پیا۔ اس کے بعد بھیم سین، اس کے چاروں بھائی اور ان کی ماں ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، جبکہ بھیم سین اور اس کے بھائی بیٹھ کر ان کی حفاظت اور رکھوالی کرنے لگے۔ عارب اور نبیتا دونوں میاں بیوی دریائے جمنا کے کنارے پتھروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نیلی دھند کی قوتیں ان کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں کہ ایکائک وہاں عزازیل نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی عارب نبیتا جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عزازیل ان کے قریب آیا اور کہنے لگا، اے میرے دونوں صاحبوں، میں ایک نئی اور انوکھی مہم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ مہم کیسی ہے اور کس کے خلاف ہے، اس کے بعد میں تمہیں اس مہم میں شامل ہونے کی دعوت دوں گا۔ عارب نے فوراً کہا، اے آقا، اپنی اس مہم سے متعلق کچھ کہنے سے پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیجئے۔ عزازیل نے چونک کر عارب کی طرف دیکھا اور زومانی انداز میں اس سے پوچھا، بولو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کے جواب میں عارب کہنے لگا، اے آقا، آپ نے امبا نام کی کاسی کی راجکماری کو پھولوں کا ایک ہار دیتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ جس شخص کے گلے میں بھی وہ یہ ہار ڈالے گی وہ شخص اس کے لیے بھیشم سے انتقام لینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ ہار کوئی بھی شخص اپنے گلے میں ڈلوانے پر آمادہ نہ ہوا، اس لیے کہ ہر کوئی بھیشم کی جنگجو طبیعت سے خوف زدہ تھا۔ ان حالات سے مایوس ہو کر امبا نے جنگل میں آگ میں کود کر خودکشی کر لی تھی۔ جب آپ کا دیا ہوا ہار وہ ریاست پنچال کے راجا کے دربار میں ایک ستون کے ساتھ لٹکا آئی تھی۔ اس کے بعد اے میرے آقا، آپ نے اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے ریاست پنچال کے راجا دروپدا کے چھوٹے معصوم بچے کو وہ ہار پہننے پر مجبور کر دیا تھا، اور آپ نے ہم پر یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ راجا پنچال کا بیٹا جوان ہو کر بھیشم سے انتقام لے گا۔ اے آقا، اب اس واقعے کو کئی برس گزر چکے ہیں، وہ لڑکا اب جوان بھی ہو چکا ہوگا، لیکن ابھی تک تو آپ نے ہمیں نہ اس لڑکے کے بارے میں بتایا ہی اور نہ ہی اس نے بھیشم سے انتقام لیا ہی، کیونکہ بھیشم اب بھی ریاست ہستناپور کے اندر زندہ ہے اور بڑے احسن طریقے سے ریاست کے معاملات کو چلا رہا ہے۔ عارب کی یہ گفتگو سن کر عزازیل مسکرایا اور پھر کہنے لگا، اے عارب میرے رفیق، تم نے جو کچھ پوچھا ہے اس کے بتانے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ بے شک راجا دروپدا کا لڑکا جس نے اپنے گلے میں میرا دیا ہوا ہار ڈالا تھا اب وہ جوان ہو چکا ہے، اور میں تم سے یہ بھی کہوں گا کہ ایک نہ ایک دن وہ بھیشم سے انتقام ضرور لے گا، لیکن ابھی اس انتقام کا وقت نہیں آیا۔ اور جہاں تک راجا پنچال کے اس لڑکے کے نام کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بھی تم خاموشی ہی اختیار کیے رکھو، میں عنقریب اس جوان کا نام تمہیں بتاؤں گا۔ عزازیل کا یہ جواب سن کر عارب اور نبیتا دونوں میاں بیوی کسی قدر مطمئن ہو گئے۔ چند لمحوں بعد نبیتا نے عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے آقا، اب اس مہم سے متعلق تفصیل بتائیے جس کے لیے ہمارے پاس آپ آئے ہیں۔ عزازیل نے کہا، اے میرے صاحبوں، تم دونوں جانتے ہو کہ پانڈو برادران کے خاتمے کے لیے
میں نے دریودن کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جب پانڈو بھائی اپنی ماں کنتی کے ساتھ ورناوات شہر میں قیام کریں گے تو وہ راج محل کو آگ لگا کر پانڈو برادران اور ان کی ماں کا خاتمہ کر دیں۔ دریودن نے اس سازش کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی لونڈی پروچن کو مقرر کیا تھا، لیکن اے میرے رفیقوں، جانتے ہو کہ کیا ہوا؟ پروچن کو ایسا کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ پانڈو بھائیوں کو شاید دریودن کے اس فریب کا علم ہو چکا تھا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں پروچن سے پہلے ہی پانڈو حرکت میں آ گئے۔ گزشتہ رات ورناوات شہر کے اس راج محل کو آگ لگانے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس وقت وہ پانچوں بھائی اپنی ماں کے ساتھ دریائے گنگا کے پار سدھاوت نام کے جنگل میں ایک جوہڑ کے کنارے سستا رہے ہیں۔ اے میرے صاحبوں، ریاست ہستنا پور میں پانڈو بھائی اور ان کی ماں حق پر ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں باطل پرستی کرنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ پانڈو برادران سچائی پر ہیں اور بھاگنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، پر میں انہیں بھاگنے نہیں دوں گا اور سدھاوت کے جنگل میں میں ان کا خاتمہ کر کے رکھ دوں گا۔ اے عارب اور نبیتا، سدھاوت کے جنگل میں اب تک قدیم لوگ بستے ہیں، ان میں سے اکثر تو وحشی اور آدم خور ہیں۔ جنگل میں جوہڑ کے کنارے جس جگہ پانچوں پانڈو بھائیوں نے اپنی ماں کنتی کے ساتھ قیام کیا ہوا ہے، وہ حصہ وحشی قوم کے ایک سردار کی ملکیت ہے۔ اس سردار کا نام ہدمبا ہے۔ یہ سردار انتہائی جابر، ظالم اور سمگلر ہے۔ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ رشتہ داروں میں اس کی صرف ایک بہن ہے جس کا نام ہدمبی ہے۔ جس قدر یہ ہدمبا بدخو، ظالم اور جابر ہے، اسی قدر اس کی بہن نیک خو، طہارت پسند اور پاکیزہ خیالات رکھنے والی ہے۔ لہٰذا یہاں بھی میں نیکی اور بدی کے درمیان کشمکش پیدا کروں گا۔ اے میرے ساتھیوں، میں ابھی تمہارے ساتھ سدھاوت کے جنگلوں میں ہدمبا کی طرف جاؤں گا۔ وہ میرا پرانا جاننے والا ہی۔ میں اسے اس بات پر آمادہ کروں گا کہ وہ جنگل میں پانڈو برادران اور ان کی ماں کے خلاف حرکت میں آئی اور ان کا خاتمہ کر دی۔ اس طرح جو کام دریودن نہیں کر سکا وہ میں ہدمبا کے ہاتھوں کرواؤں گا۔ بس تم میرے ساتھ یہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کرو۔ عارب اور نبیتا نے عزازیل کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ اس کے ساتھ انہی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عارب اور نبیتا کے ساتھ عزازیل سدھاوت نامی جنگل میں سردار ہدمبا کی بستی میں نمودار ہوا۔ اس نے اس کی حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ سدھاوت کے اس حصے کے وحشی قبائل کے سردار ہدمبا نے خود ہی دروازہ کھولا اور عزازیل کو اپنی حویلی کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر بے انتہا خوش ہوا۔ آگے بڑھ کر اس نے عزازیل کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پھر اس نے پرجوش لہجے میں کہا، اے عزازیل میرے محسن، دروازہ تو کھلا ہوا تھا، پھر آپ کو حویلی کے اس دروازے پر دستک دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ میرے محسن اور مربی ہیں، جب اور جس وقت چاہیں حویلی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس حویلی میں میری بہن اور میرے چند ملازم ہی رہتے ہیں جو سب آپ کو خوب جاننے والے ہیں، لہٰذا آپ کو حویلی کا دروازہ بلا جھجک کھول کر اندر چلے آنا چاہیے تھا۔ ہدمبا کا یہ جواب سن کر عزازیل بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا، اے ہدمبا، میرے ساتھ عارب اور نبیتا ہیں، یہ دونوں میاں بیوی ہیں اور میرے بہترین اور قابل اعتماد ساتھیوں میں سے ہیں۔ سو ہدمبا، میں تمہاری بستی میں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں۔ ہدمبا نے فوراً عزازیل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اے میرے محسن، آپ میرے ساتھ آئیں، ہم سب پہلے ایک ساتھ مہمان خانے میں بیٹھتے ہیں، اس کے بعد جو آپ کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیے گا۔ عزازیل خاموش رہا۔ ہدمبا اس کا ہاتھ پکڑ کر مہمان خانے میں لایا۔ عزازیل، عارب اور نبیتا کو اس نے ایک نشست پر بٹھایا۔ اتنی دیر تک ہدمبا کی چھوٹی بہن ہدمبی بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بھی عزازیل سے سلام کیا اور ہدمبا کے قریب ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر ہدمبا نے عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے میرے محسن، اب کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عزازیل اپنی نشست پر سنبھل کر بیٹھا، پھر ہدمبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ہدمبا، تیری بستی کے شمال میں پانی کا ایک جو صاف ستھرا اور شفاف جوہر ہے، اس کے کنارے ایک درخت کے نیچے کچھ لوگ سستا رہے ہیں۔ یہ تعداد میں 6 ہیں، ان میں سے 5 تو نوجوان ہیں اور وہ آپس میں بھائی ہیں، جبکہ چھٹی ان کی ماں ہے جس کا نام کنتی ہے۔ یہ پانچوں بھائی پانڈو برادران کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا تعلق ریاست ہستنا پور کے حکمران خاندان سے ہے۔ پانچوں بھائی اور ان کی ماں نہ صرف ہستنا پور کے حکمران خاندان کے دشمن ہیں، بلکہ تم یہ سمجھو کہ میرے بھی بدترین دشمن ہیں۔ لہٰذا میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ
اگر یہ پانچوں اپنی ماں کے ساتھ تمہاری بستی میں داخل ہوں گے تو بستی میں تمہارے خلاف نفرت اور کینہ پھیلا کر ایسے ہولناک اور خطرناک کھیل کی ابتدا کریں گے کہ تمہارے لوگوں کو تمہارے ہی خلاف کر دیں گے۔ تمہارا ایک سردار کی حیثیت سے رہنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، لہٰذا اگر تم ایک سردار کی حیثیت سے اپنے قبائل میں باعزت زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو اے ہدمبا، تمہارے ایک محسن اور ایک مربی کی حیثیت سے میں یہ مشورہ دوں گا کہ ان پانچوں پانڈو بھائیوں کو ان کی ماں کے ساتھ قتل کر دو۔ اس طرح آنے والے دور میں تمہارے لیے خطرات ٹل سکتے ہیں۔ عزازیل کی یہ گفتگو سن کر ہدمبا نہ صرف یہ کہ چونک پڑا تھا بلکہ اس کے چہرے پر تفکرات کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو کسی قدر سنبھالتے ہوئے عزازیل سے کہنا شروع کیا، اے میرے محسن، جو کچھ آپ نے کہا ہی میں جانتا ہوں اس میں میری بہتری اور بھلائی ہوگی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں طاقت اور قوت میں جواب نہیں رکھتا۔ میں چاہوں تو اکیلا اس جوہر کی طرف جاؤں گا اور ان پانچوں بھائیوں کو ان کی ماں سمیت قتل کر کے جنگل میں دفن کر دوں گا۔ یہ بات کہتے کہتے ہدمبا تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ اسی دوران اس کی چھوٹی بہن ہدم بھی وہاں سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد ہدمبا عزازیل کو مخاطب کر کے پھر کہہ رہا تھا، اے میرے محسن، آپ بے فکر اور مطمئن رہیں۔ یہ پانچوں پانڈو بھائی اپنی ماں کنتی کے ساتھ اب یہاں سے بھاگ کر نہ جا سکیں گے۔ میں انہیں یہ موقع فراہم ہی نہیں کروں گا کہ وہ میری بستی میں داخل ہو کر میرے خلاف تباہی اور بربادی کا آغاز کریں۔ میں اس جوہر کے کنارے ہی ان کا خاتمہ کر دوں گا۔ ہدمبا کی یہ گفتگو سن کر عزازیل خوش ہوا اور کہنے لگا، اے ہدمبا، اگر یہ بات ہے تو پھر وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لو اور ان پانچوں پانڈو بھائیوں کو ان کی ماں سمیت خاتمہ کر کے رکھ دو۔ عزازیل کی اس گفتگو پر ہدمبا اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے ایک ملازم کو اس نے بستی کے 5 جوانوں کو بلانے کا حکم دیا۔ پھر دوبارہ عزازیل کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، میرے محسن، میں نے اپنی بستی کے سب سے طاقتور 5 جوانوں کو طلب کیا ہے۔ ان کے ساتھی اس جوہر کی طرف روانہ ہوں گے جہاں پانڈو برادران اپنی ماں کے ساتھ سستا رہے ہیں۔ پانچوں پانڈو بھائیوں پر میں اپنی بستی کے 5 طاقتور جوانوں کو چھوڑ دوں گا، اور پھر اے میرے محسن، تم دیکھنا کہ میرے یہ جوان ان کی کیا حالت بناتے ہیں۔ ہدمبا کی اس تدبیر سے عزازیل بے حد خوش ہوا۔ تھوڑی دیر تک ہدمبا کے طلب کیے ہوئے 5 جوان مسلح ہو کر وہاں پہنچ گئے تھے، لیکن ہدمبا انہیں ساتھ لے کر عزازیل عارب اور نبیتا کے ساتھ اپنی بستی کے شمال میں اس جوہر کی طرف چل رہا تھا جس کے کنارے 5 پانڈو بھائی اپنی ماں کنتی کے ساتھ آرام کر رہے تھے۔ دوسری طرف وحشیوں کے سردار ہدمبا کی بہن ہدمبی بھی اپنی پوری رفتار کے ساتھ بھاگتی ہوئی اس جوہر کے کنارے پہنچ گئی۔ وہ بھیم سین کے پاس آئی اور اسے مخاطب کر کے بدحواسی میں کہنے لگی، کیا تم ہستناپور کے پانڈو برادران ہو اور تمہارے ساتھ یہ تمہاری ماں ہے؟ ہدمبا کو بدحواسی کی حالت میں دیکھ کر بھیم سین کے چہرے پر کچھ تفکرات سے نمودار ہوئے، تاہم اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پرسکون لہجے میں کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، میرا نام بھیم سین ہے اور یہ چاروں میرے بھائی ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ ہماری ماں ہے، اس کا نام کنتی ہے اور ہمارا تعلق واقعی ہستناپور سے ہے۔ ابھی یہ گفتگو شروع ہی ہوئی تھی کہ بھیم سین کے بھائی اور ماں اٹھ بیٹھے۔ وہ سب حیرت سے کبھی بھیم سین اور کبھی اس کے سامنے بدحواس کھڑی ہدمبی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہدمبی نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو، میرا نام ہدمبی ہے اور میں اس علاقے کے سردار ہدمبا کی بہن ہوں، اور تم لوگوں کو ایک خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ عزازیل نام کا ایک شخص میرے بھائی ہدمبا کا محسن اور اس کا مربی ہے۔ اس نے میرے بھائی پر یہ انکشاف کیا ہے کہ ہستناپور سے تعلق رکھنے والے 5 پانڈو بھائی اپنی ماں کے ساتھ ہماری بستی کے شمال میں ایک جوہر کے کنارے آرام کر رہے ہیں، لہٰذا تم ان سب کا خاتمہ کر دو۔ اب میں نہیں جانتی کہ اس عزازیل کی تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہے، پر میں تم سے یہ کہوں گی کہ میرا بھائی اس عزازیل کی بات ماننے پر تیار ہو چکا ہے۔ وہ اپنے کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ یہاں پہنچنے ہی والا ہے اور آتے ہی تم سب کا خاتمہ کر دے گا، لہٰذا میں تمہیں پہلے سے ہی خبردار کرتی ہوں کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ یاد رکھو تھوڑی دیر تک میرا بھائی اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ یہاں پہنچ جائے گا، پھر تم میں سے کسی کو بھی جان بچا کر بھاگنے کا موقع نہ مل سکے گا۔ ہدمبی کی یہ گفتگو سن کر بڑے بھائی یدھشٹر کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمودار ہو گئے۔
اس نے اپنے سارے بھائیوں اور ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ عزازیل کون ہے اور اس کی ہمارے ساتھ کیسی اور کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ قبل اس کے کہ کوئی یدھشٹر کی بات کا جواب دیتا، اس کی ماں کنتی نے کہا، اے میرے بیٹوں، یہ لڑکی سچ کہتی ہے، یہ ہمارے بھلے اور بہتری ہی کے لیے سب کچھ کہہ رہی ہے، لہٰذا میں بھی تمہیں یہ مشورہ دوں گی کہ ہمیں یہاں سے چل دینا چاہیے، قبل اس کے کہ اس کا بھائی اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ یہاں پہنچ جائے۔ ہمیں یہاں سے بھاگ کر اپنی جانیں بچا لینی چاہیے۔ اس پر بھیم سین نے کہا، اے میری ماں، اگر ہم یہاں سے بھاگ بھی کھڑے ہوئے تو جو لوگ ہم سے دشمنی رکھتے ہیں وہ ہمارا تعاقب کریں گے اور ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم سب یہیں بیٹھ کر اس آنے والے طوفان کا انتظار کریں۔ جب ہماری جانوں کے دشمن یہاں پہنچیں گے تو ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ وہ کیوں ہماری جانوں کے در پہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بات سمجھ جائیں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم پانچوں بھائی مل کر ان کا مقابلہ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا صورت سامنے آتی ہے۔ قبل اس کے کہ بھیم سین کی اس گفتگو کا کوئی جواب دیتا، ہدمبا اپنے ساتھیوں کے علاوہ عزازیل، آرب اور نبیتا کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ وہ انتہائی غصے کی حالت میں تھا۔ آتے ہی اس نے خونخوار لہجے میں اپنی بہن ہدمبی کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اے ہدمبی، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تو یوں میرے ساتھ غداری اور سرکشی کا مظاہرہ کرے گی۔ میں ساتھ والے درختوں کی اوٹ میں کھڑا ہو کر تمہاری ساری گفتگو سن چکا ہوں۔ جن لوگوں کی میں ہلاکت کے در پہ ہوں، تو مجھ سے چوری چھپے ان کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرتی ہو، انہیں یہاں سے بھاگ جانے کا مشورہ دے رہی ہو۔ لہٰذا ان کے ساتھ ساتھ اب میں تمہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا، اس لیے کہ تو نے میری منشا کے خلاف کام کیا ہے۔ اب تو میری بہن نہیں رہی بلکہ تو دشمن بن چکی ہے، اور میں اپنے دشمن کو ہرگز معاف نہیں کرتا۔ پھر ہدمبا نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا خنجر بے نیام کیا اور بڑی تیزی سے ہدمبی کی طرف بڑھا تاکہ اس پر خنجر کا وار کر کے اس کا خاتمہ کر دے۔ ہدمبی پر خنجر سے وار کرنے کے لیے ہدمبا ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ اچانک قریبی درختوں کی اوٹ سے یوناف اور بیوسا نمودار ہوئے۔ یوناف نے ہدمبا کو مخاطب کرتے ہوئے غضبناک آواز میں کہا، ٹھہرو، خبردار، اس لڑکی پر اپنے خنجر سے وار نہ کرنا۔ یوناف کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ہدمبا کے قدم ایک دم رک گئے، جبکہ ہدمبی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وہ بھاگ کر پناہ لینے کی خاطر یوناف کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ جب یوناف ہدمبا کے سامنے آیا تو عزازیل، آرب، نبیتا اسے وہاں دیکھ کر کسی قدر پریشان اور ملول ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ہدمبا نے ایک بار سر سے پاؤں تک یوناف کو بڑے غور سے دیکھا اور تنزیہ سے انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور ہمارے معاملات میں کیوں دخل اندازی کرنا چاہتے ہو؟ یوناف نے اس بار کسی قدر دھیمے لہجے میں ہدمبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سنو ہدمبا، میرا نام یوناف ہے، میری اس ساتھی لڑکی کا نام بیوسا ہے۔ ہم دونوں اپنے رب کی اطاعت کرنے والوں کے لیے امیدوں کی چٹان اور قلب و نظر کے معلم ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کے خلاف بغاوت اور سرکشی کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم سلگتی ہوئی دوپہر ثابت ہوتے ہیں۔ اے ہدمبا، میں جانتا ہوں تو جو کچھ کر رہا ہے یہ سب کچھ تو اس عزازیل کے کہنے پر کر رہا ہے، اور یہ عزازیل اور اس کے دونوں ساتھی میرے قدیم دشمن ہیں۔ یہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں اور میں ان تینوں کو خوب پہچانتا ہوں۔ لہٰذا اے ہدمبا، تم ہمارے درمیان مت آؤ، واپس چلے جاؤ۔ پانڈو برادران اور ان کی ماں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تم اپنی بہن ہدمبی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، چونکہ یہ لڑکی پانڈو برادران اور ان کی ماں کے ساتھ محبت کا اظہار کر چکی ہے، لہٰذا اب یہ تمہارے ساتھ رہنے کے بجائے ان کے ساتھ رہا کرے گی۔ یوناف کی گفتگو سن کر ہدمبا نے کسی قدر سخت اور کرخت لہجے میں کہنا شروع کیا، سنو اجنبی، میں تیرا نام تو جان چکا ہوں، پر میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اگر تو نے ہمارے معاملات میں مزید دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو سن رکھو، میں اور میرے ساتھی تم پر حملہ آور ہو کر تجھے بے سمت اور بے جہد بنا کر رکھ دیں گے۔ سنو اجنبی، میری مانو تو اپنی اس ساتھی لڑکی کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہمیں تمہارے خلاف حرکت میں آنا پڑے گا۔ اے اجنبی، ابھی وقت ہے، اپنی جان بچاؤ اور اپنی اس ساتھی لڑکی کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے خلاف حرکت میں آؤں گا تو پھر تمہارے یہاں سے بھاگنے کے سارے مواقع ختم ہو کر رہ جائیں گے۔
ہدمبا کی اس گفتگو کے جواب میں یوناف نے مستحکم لہجے میں کہا، سنو ہدمبا، حیات و ممات کے اس کھیل میں میں امن اور سلامتی کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے مادرانہ شفقت و محبت کا پیغام ہوں، لیکن وہ لوگ جو میرے خلاف سرکشی اور بغاوت پر اتر آتے ہیں، ان کی حالت میں گریز آشنا لمحوں اور گم گشتہ منزل جیسی بنا کر رکھ دیتا ہوں۔ اے ہدمبا، قبل اس کے کہ میں تم لوگوں پر حملہ آور ہو کر تمہیں بھوکی روحوں کی غذا بنا دوں، یہاں سے چلے جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری اور بھلائی ہے۔ اگر تمہیں یہ وہم و گمان ہو کہ تمہارا یہ دوست، تمہارا یہ محسن عزازیل اس موقع پر تمہاری کوئی مدد کرے گا، تو سن رکھو، اس شیطان ابلیس کی سماعت اور بصارت کے پردوں پر میں کئی بار پہلے ہی شکست کے داغ لگا چکا ہوں۔ ان گنت مواقع پر میں اسے بے بس اور مجبور کر چکا ہوں، لہٰذا اس کی مدد کے سہارے اور اس کی حمایت کی امید میں نہ رہنا۔ اگر ایسا کرو گے تو دھوکے اور فریب میں مارے جاؤ گے۔ یہاں سے چلے جانا ہی تمہارے لیے بہتری اور سود مند ہے۔ ہدمبا نے چلا کر کہا، پہلے میرا ارادہ تھا کہ اگر تو جانے کی اجازت چاہے گا تو میں تجھے اجازت دے دوں گا، لیکن تمہارے ان انکشافات کے بعد اب اگر تم یہاں سے بھاگنا بھی چاہو تو میں تمہیں ایسے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دوں گا، لہٰذا سب سے پہلے تم میرے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خنجر تانے ہدمبا پوری خونخواری اور درندگی کے ساتھ یوناف کی طرف بڑھا تھا۔ یوناف کے قریب جا کر اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور چاہتا تھا کہ اپنا وار یوناف پر کر دے کہ یوناف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے کے ساتھ بازو مروڑتے ہوئے اس کا خنجر چھین لیا، پھر کسی کھلونے کی طرح اسے اٹھا کر قریب ہی درخت میں دے مارا۔ درخت سے ٹکراتے ہی ہدمبا کی روح پرواز کر گئی۔ ہدمبا کے مرنے کے بعد اس کے ساتھی خوف زدہ ہو گئے۔ یوناف نے انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اے ہدمبا کے مسلح ساتھیوں، اگر تم ہدمبا کی موت کا انتقام مجھ سے لینا چاہتے ہو تو آگے بڑھو، اور ایک بات میں تم پر پہلے ہی واضح کر دوں، اگر تم نے مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو میں تم سب کی حالت ایسی ہی کروں گا جیسی تمہارے اس وحشی اور درندہ صفت سردار کی ہے، لہٰذا تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یوناف کی اس تنبیہ پر ہدمبا کے مسلح جوانوں نے ایک بار بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کوئی فیصلہ کیا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے ہٹے اور اپنی بستی کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد یوناف نے عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے عزازیل، اے مردود، اے رب کریم کے دھتکارے ہوئے، تو بدی اور گناہ کے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، پر تو جانتا ہے جب بھی نیکی اور بدی کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو نیکی تیری طرف سے پھیلائی جانے والی بدی پر غالب رہی ہے۔ اے عزازیل، تیرا یہ چہیتا ہدمبا تو میرے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور اس کے مسلح جوان گدھے کی طرح اپنے کان گرا کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ اگر اس موقع پر تیرے دل میں کوئی شبہ، کوئی شک ہو تو بھی عارب اور نبیتا کی حمایت حاصل کرتے ہوئے تو میری طرف آگے بڑھ اور میرے ساتھ مقابلہ کر، پھر دیکھ بدی اور نیکی کے ٹکراؤ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ نیلی دھند کی وہ قوتیں جن کو تو نے عارب کے تسلط میں دے دیا ہے، اگر تو انہیں بھی میرے خلاف استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اے عزازیل، کیا میری طرف سے تم تینوں پر یہی ضرب کافی نہیں ہے کہ میں نے بیوسا کو تم سے جدا کر دیا ہے؟ اب وہ تمہاری ایک رفیقہ کی حیثیت سے کام کرنے کے بجائے میری ایک مخلص اور غمگزار ساتھی کی حیثیت سے کام کر رہی ہے، اور یہی تم تینوں کے خلاف میری بہت بڑی فتح ہے۔ عزازیل، عارب اور نبیتا میں سے کسی نے بھی یوناف کی اس گفتگو کا جواب نہ دیا۔ وہ تینوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائے اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ ہدمبا کے مارے جانے اور اس کے بعد عزازیل، عارب اور نبیتا کی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے غائب ہو جانے کے بعد حسین بیوسا کے مہتاب زر نگار چہرے اور خوبصورت لبوں پر مسرت کا تبسم پھیل گیا تھا۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے بڑی سپردگی اور بڑی چاہت سے پہلی بار یوناف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور جذبات کی خاموشی اور دل کی نغمگی میں ڈوبتی ہوئی آواز میں، میٹھے بولوں جیسی آواز میں کہنے لگی، اے یوناف میرے رفیق، ہدمبا کا کام تمام کرنے کے بعد تم نے جو عزازیل کو اپنے ساتھ ٹکرانے کا چیلنج دیا تھا اور عزازیل اس کا جواب دیے بغیر عارب اور نبیتا کے ساتھ یہاں سے غائب ہو گیا تھا، تو اس کا یہ اقدام میرے لیے بے پناہ خوشی اور اطمینان کا باعث ہے۔ اے یوناف، میری خوشی ہے کہ تمہارے ایک ساتھی اور رفیق کی حیثیت سے میں تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں۔
مجھے تم جیسے رفیق پر ناز بھی ہے کہ جو ہر موقع پر ابلیس کی تلبیس اور اس کی شیطانیت کو مار بھگانے کی قدرت رکھتا ہے۔ بیوسا کی اس گفتگو پر یوناف نے بڑے پیار سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے بیوسا، اس شیطان اور اس کے گماشتے عارب اور نبیتا کو مار بھگانے میں تمہاری شخصیت کا بھی دخل ہے۔ تمہارے میرے ساتھ شامل ہو جانے کے باعث عزازیل، عارب اور نبیتا ہم دونوں سے ٹکراتے ہوئے ہچکچاتے ہی نہیں بلکہ ڈرتے بھی ہیں، جبکہ تم جانتی ہو کہ اس وقت جب کہ تم ان تینوں کے ساتھ ہوا کرتی تھیں تو وہ بے دھڑک ہر جگہ مجھ سے ٹکرا جایا کرتے تھے۔ اب وہ سوچ سمجھ کر میرے مقابلے پر آیا کرتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ نبیتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر ان کا اور ہمارا ٹکراؤ ہوا تو بیوسا ضرور اس پر ضرب لگائے گی، لہٰذا نبیتا ضرور ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش کیا کرے گی۔ جواب میں بیوسا نے مسکراتے ہوئے کہا، سنو یوناف، مجھے حقیقتاً تم جیسے ساتھی اور رفیق پر فخر ہے۔ اب بیوسا کہتے کہتے خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ پانچوں پانڈو بھائی اور ان کی ماں کنتی ان دونوں کے نزدیک آ گئے تھے۔ پھر یدھشٹر نے یوناف کے نزدیک آ کر محبت میں ڈوبی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے یوناف، تم واقعی نیکی اور محبت کے نمائندے ہو۔ اس سے پہلے تم نے ورنواٹ شہر میں ہم سے ملاقات کر کے ہماری زندگی کے بچاؤ کا سامان کیا تھا۔ اے نیکی کے نمائندے، اب یہ دوسری بار ہے کہ تم نے ہم بھائیوں اور ہماری ماں کی جان بچائی ہے۔ اگر تم یہاں نہ ہوتے تو ہدمبا اپنے ساتھیوں کے ساتھ یقیناً ہم سب کا خاتمہ کر کے رکھ دیتا۔ لہٰذا اے نیکی کے نمائندے، ہم پانچوں بھائی اور ہماری ماں جس قدر بھی تمہارا شکر ادا کریں کم ہے۔ کم از کم میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں جو ادا کر کے میں تیرے احسان کا شکر ادا کر سکوں۔ یدھشٹر کی اس گفتگو پر یوناف تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا ہوا مسکراتا رہا، پھر ذرا فاصلے پر کھڑی ہوئی ہدمبی کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہنا شروع کیا، اے ہستنا پور کے راجکماروں، تم میری بات غور سے سنو۔ تم سب کی جان بچانے میں ہدمبا کی اس بہن کا بھی بہت بڑا حصہ ہے جس کا نام ہدمبی ہے۔ اب یہ لڑکی ہدمبا کی موت کے بعد اگر واپس جاتی ہے تو اس بستی کے لوگ اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے، لہٰذا میں تمہیں یہ کہوں گا کہ تم میں سے کوئی ایک بھائی اس لڑکی سے شادی کر لے۔ تم دیکھتے ہو کہ ہدمبی جوان ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کی خوبصورت بھی ہے، اور مزید یہ ہے کہ انتہائی مخلص اور جانثار لڑکی ہے، جس کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی اسے خوش اور مطمئن رکھے گی۔ یوناف کی اس گفتگو کے جواب میں پانچوں پانڈو برادران میں سے بھیم سین نے کہا، اے نیکی کے نمائندے، ہدمبی کا کردار یہی بتاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہ صرف مخلص ہے بلکہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی نیک دل لڑکی بھی ہے، لہٰذا میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بھیم سین کا یہ فیصلہ سن کر نہ صرف یہ کہ یوناف اور بیوسا خوش ہوئے بلکہ اس کی ماں اور اس کے بھائیوں نے بھی اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پس سدھاوت نام کے اس جنگل میں جوہر کے کنارے بھیم سین اور ہدمبی کی شادی کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی یوناف اور بیوسا بھی وہاں سے چلے گئے۔